قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم لذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سستی اقدس سے مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. دنیا ایک میلہ ہے، یا وعدہ کسی سے کیا لے گا، ڈھلے گا دن تو ہر کوئی اپنا راستہ لے گا. میں بجھ گیا تو ہمیشہ کے لیے بجھ ہی جاؤں گا، میں بجھ گیا تو ہمیشہ کے لیے بجھ ہی جاؤں گا، کوئی چراغ نہیں ہوں جو دوبارہ جلا لے گا. دوستو، آج قرآن و حدیث کی روشنی میں موت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. مقصد کیا ہے اور مناسبت کون سی ہے؟ 2025 چند دنوں میں رخصت ہو جائے گا، 2026 میں ہم قدم رکھیں گے. مطلب زندگی کا ایک سال کٹ جائے گا ہمارا، دنیا میں قیام مختصر ہو جائے گا، موت سے قریب چلے جائیں گے. ایک سال قبر سے قریب ہونے جا رہے ہیں، میدان حشر سے قریب ہونے جا رہے ہیں. اور دوستو، غفلت کی چادر ابھی بھی ہم لوگوں نے اپنے چہروں سے نہیں ہٹائی ہے. بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ سال یہ جو مہینے رخصت ہو رہے ہیں، اپنی موت کو یاد کرو کہ مرنا بھی ہے اور زندگی کا حساب لینا ہے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. موت دوستو ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء نہ اولیاء نہ ہی شاہ و گدا مستثنیٰ ہیں. مطلب کسی کی بھی نبوت اس کو موت سے نہیں بچا سکتی، کسی کی ولایت ولی کی اس کو موت سے نہیں بچا سکتی. کسی کا عروج، کسی کا فن، کسی کی ترقی، کسی کا کمال اس کو موت سے نہیں بچا سکتا. ہر عروج کو، ہر ترقی کو، ہر فن کو، ہر کمال کو موت کے سامنے شکست کھانی ہے. کوئی عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ، موت وہ پیالہ ہے جو ہر انسان کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر وہ دروازہ ہے جس میں سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے. موت یہ جاندار پہ آتی ہے، یہ ہر زندہ پر آئے گی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، برے پر بھی، نیک پر بھی. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود اپنے آپ کو موت سے بچا پاتا ہے،
نہیں اس کے ارد گرد کھڑے ہونے والے اس کے ورثہ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست اس کو موت کے پنجوں سے چھڑا پاتے ہیں۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو جب بھی۔ رب کا قرآن فیصلہ سناتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی، ہم نے دنیا میں آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی۔ کیا آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ لوگ دنیا والے ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت کا گھونٹ پینا ہے۔ نبی، اس دنیا میں میں نے ہمیشہ کے لیے کسی کو زندہ نہیں رکھا۔ رب کہتا ہے اپنے نبی سے، نہیں آپ کو زندہ رکھوں گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاؤن، لوگوں اس دنیا میں اگر کوئی زندگی کا مستحق تھا، اللہ کسی کو زندہ رکھنا چاہتا، لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کبھی دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ ہاں، اگر اللہ کسی کو زندہ رکھنا چاہتا تو محمد رسول اللہ حق رکھتے تھے، اللہ کبھی آپ کو موت نہ دیتا۔ محمد رسول اللہ چلے گئے مطلب کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ فلما جاءوا سکہو، موسیٰ علیہ السلام نے، موت کے فرشتے نے کہا نا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تماچا دیا کہ اس کی آنکھ ہی پھوڑ ڈالی موت کے فرشتے کی۔ وہ واپس اپنے رب کے پاس جاتا اور کیا کہتا ہے، اللہ جس بندے کے پاس میں گیا، جس کے پاس تو نے بھیجا، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ موت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کی آنکھ لوٹا دی فرشتے کی اور کہا واپس موسیٰ کے پاس جاؤ۔ غور کیجئے، واپس موسیٰ کے پاس جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ یَضَعُ یَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُمْ بِمَا غَطَّى يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ صَنَعَةٍ، کہ بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، موسیٰ سے کہو، اور جتنے بال تمہاری ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، موسیٰ سے کہو کہ ہر ایک بال کے بدلے میں دنیا میں 1 سال دوں گا تم کو۔ جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے سال زندہ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، قال اے ربی ثم ماذا ثم الموت قال فالآن، کہا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنی زندگی تو دے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ مرنا تو پڑے گا، جو دنیا میں آیا ہے اس موسیٰ اسے فنا ہونا ہے۔ کہا اللہ اس کے بعد بھی جب مرنا ہے تو موت مجھے ابھی پسند ہے، ابھی روح قبض کر لی جائے میری۔ محمد رسول اللہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو وہ کچھ سال اور دنیا میں رہ سکتا ہے، چاہے تو اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، اس بندے نے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ یہاں پر صدیق رو پڑے، ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ کیوں؟ سمجھ گئے کہ محمد رسول اللہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ دنیا سے جلد رخصت ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر محمد رسول اللہ کے اشارے کو سمجھ جاتے ہیں۔ لوگوں، یہ حدیث بتاتی ہیں کتنی بھی لمبی عمر پالو، موت کے پنجے نہیں چھوڑنے والے آپ لوگوں کو۔ موت تو آئے گی، اور موت ایسی چیز ہے اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے۔ ہمارا یہ کہنا بیکار ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا تو میرے ابو بچ جاتے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، حادثہ نہ ہوتا۔ یہ ہماری کہنے کی باتیں ہیں۔ لوگوں، وقت آ جائے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا جس کا وقت آ جاتا ہے تھوڑی دیر کی بھی میں اسے مہلت نہیں دیتا۔ دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے میں اس سے پھر بخوبی واقف ہوں۔ نہ کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے، نہ کوئی نفس یہ جانتا ہے کہ کہاں مرے گا، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، اپنے گھر کے بستر پر یا ہاسپٹل کے بستر پر، اپنی آرزوؤں کی، تمناؤں کی، خواہشات اور اپنے آرزو اور خواہشات کی تکمیل سے پہلے یا اس کے بعد۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ نے فرمایا کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا۔
موت آنی ہے, وقت آ جائے گا, جہاں بھی رہیں گے, جس حالت میں رہیں گے, لوگوں موت آ کر رہے گی, چاہے آپ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو. رب کا قرآن کہتا ہے سورہ نساء کو آپ دیکھیے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. رب کہتا ہے موت کا وقت آ جائے گا, نہیں چھوڑے گی موت, چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی کیوں بند نہ کر لو, نہیں بھاگ سکتے آپ موت سے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. اللہ نے فرمایا نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو موت سے بھاگ رہے نا, نہیں بھاگ پاؤ گے, موت تو آ کر رہے گی. تم اس ذات کی طرف اٹھائے جانے والے ہو جو ہر کھلی ہر چھپی چیز کو جانتا ہے. کیا رب کی آیتیں کہہ رہی ہیں, رب کا کلام کیا کہنا چاہتا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں, موت کا ایک وقت مقرر ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں, موت آ کر رہے گی چاہے انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے. لوگوں یہ موت سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ مہلت ہے, موت سے پہلے کے وقت کو غنیمت جانو. یہ جو زمین کی نیچے گھر ہے نا اس کے لیے تیاری کرو. علماء کہتے ہیں انسان کے دو گھر ہیں, دو گھر, ایک زمین سے اوپر, دوسرا زمین کے نیچے. زمین سے نیچے والا گھر قبر, اور اوپر والے گھر کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, کتنی کوششیں ہیں ہماری اوپر کے گھر کو سجانے اور سنوارنے کے لیے, لیکن نیچے کا جو گھر ہے قبر کتنا سجایا ہے, اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, قبر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے. لوگوں یہ جو وقت ہے موت سے پہلے کا غنیمت سمجھو, بقیہ جو زندگی ہے رب العالمین کی عبادت میں کھپا دو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ تاکہ موت آئے تو سکون کے ساتھ روح نکل سکے. لوگ کہتے ہیں نا کہ چاہتا ہوں سکون کے ساتھ جیوں, اطمینان کے ساتھ زندگی گزاروں. لوگوں سکون کے ساتھ جینے سے زیادہ اہم ہے سکون کے ساتھ مرنا, اطمینان کے ساتھ جینے سے زیادہ اہم ہے اطمینان سے مرنا. اللہ کو راضی کر کے رکھیں گے, موت کے وقت اللہ راضی رہے گا, سانس سکون کے ساتھ نکلے گی, روح سکون کے ساتھ نکلے گی. ورنہ انسان غافل ہو کے زندگی گزارے, اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور موت کا فرشتہ آ جائے, سامنا ہو جائے, میں کہتا ہوں اس سے زیادہ سیاہ بختی اور محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ نے فرمایا موت سے پہلے جو مال دیا نا اس میں سے خرچ کر لو, ورنہ جب انسان پر موت آتی ہے تو انسان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ نہیں آتا, مہلت مانگتا ہے. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, جو مال ہے تیری راہ میں خرچ کر لوں, نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. موت کے وقت نیکی کی تمنا کچھ کام نہ آئے گی. موت سے پہلے کا جو وقت ہے مہلت ہے. لوگوں غنیمت جانو اس وقت کو اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. چھوڑو غفلت کی زندگی, اب اللہ کے سامنے گرو, اپنے گناہوں پر توبہ کرو. اور نیکی کے لیے ضروری ہے, نیکی کے کام کرنا چاہتے ہو, اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو موت کو کبھی مت بھولو. ہر آن اور ہر لمحہ موت کو دوستو یاد رکھو, بڑے فائدے ہیں اس کے. موت کو یاد رکھو گے حرام رزق سے بچ جاؤ گے, موت کو یاد رکھو گے تھوڑے سے مال پہ قناعت و صبر نصیب ہو جائے گا. یہ جو بغض ہے, حسد ہے, ہرس ہے, لالچ ہے, موت کو یاد رکھنے سے بیماریاں دل سے ختم ہو جاتی ہیں. لوگوں موت کو یاد رکھو گے عبادتوں میں لذت اور دلچسپی محسوس ہوگی. موت کو یاد رکھو گے توبہ کی توفیق مل جائے گی. موت کو یاد رکھو ہر آن و ہر لمحہ. اپنے دوستوں رشتہ داروں کے بارے میں سوچو جو کل تک دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے, آج مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہو چکے ہیں. لوگوں یہ دن ہم لوگوں پہ بھی آنے والا ہے, ہم لوگ بھی اسی مٹی کے ڈھیر تلے دبنے والے ہیں. 2025 میں کتنے جنازوں کو کندھا دیا ہم نے, کتنے موت کے خوفناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. 2025 میں کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. افسوس, ماتم کیجئے انسان کی غفلت پر, ماتم کیجئے انسان کی غفلت پر کہ کتنے جنازوں کو کندھے دے چکا ہے. موت کی اچانک کی کتنی خبریں اپنے کانوں سے سن چکا ہے, موت کے کتنے خوفناک مناظر آنکھوں سے دیکھ چکا ہے, کتنے
جو تو جنازے کو ہاتھ میں لے کے قبر میں اتار چکا ہے لیکن اپنی موت سے غافل ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم لذات الموت، اور دنیا کے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کبھی مت بھلاؤ۔ ہاضم اللذات لذات ہے موت، لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، لذتوں کو پھیکا کر دیتی ہے یہ موت۔ شادی کی تقریب ہے، دو خاندان جڑنے جا رہے ہیں آپس میں، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، دونوں خاندانوں کے چہروں پر کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی چمک ہوتی ہے۔ نکاح محفل میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ہنسی ہوتی ہے، کہکہے ہوتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ نکاح پڑھانے والا جب قرآن کی آیت میں پہنچتا ہے نا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نکاح محفل پہ سناٹا چھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ خوشی کے موقع پر اللہ نے موت کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ قیامت کی نسلوں تک پیغام دینا چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی موت کو فراموش مت کرو، موت کو مت بلاؤ۔ ایسے خوشی کے موقع پر بھی اللہ نے موت کو یاد دلایا، لذتوں کو توڑ دیتی ہے یہ۔ ہاں قسمہ قسم کے شادی میں کھانے تیار ہیں، ابھی نکاح سن کے کھانا کھانے والے ہیں، اتنے میں پتہ چل جائے دلہے یا دلہن کی رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو جائے، اللہ کی قسم لذت یہ جو کھانے کی ہے نا پھیکی پڑ جائے گی، خوشی کا اسٹیج ماتم میں بدل جائے گا۔ یہ ہے موت، کوئی اس کھانے کو نہیں چھوئے گا۔ اگر صرف پتہ چل جائے کہ دلہے یا دلہن کے رشتہ دار میں کسی کا سارا کھانا ایسے کے ایسے پڑا رہے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ساری دوستوں خوشی پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ ہے موت، ہنگاموں کو خاموش کر دیتی ہے، چیخو پکار کو خاموش کر دیتی ہے، جوانیوں کو ڈس لیتی ہے، یہ ہے موت۔ ہاں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے موقعوں پر موت کو یاد دلایا۔ انصاری صحابی محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول مومنوں میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے جو مراحل ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ ہے مسلمانوں میں عقل مند انسان۔ اور بیوقوف جو اللہ سے غافل رہے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے اور موت آ جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو، یہ بیوقوف ہے۔ اور موت کو جو چیز یاد دلاتی ہے نا وہ ہے قبرستان۔ موت اگر یاد نہیں آتی ہفتے میں ایک مرتبہ چلے جائیے، آپ لوگوں کے قریب ہی قبرستان ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیے، اس قبر کو دیکھیے، قبر کو دیکھیے، اپنے انجام کو یاد کیجئے، قبر کو دیکھیے، اپنی موت کو یاد کیجئے، قبر کو دیکھیے، اپنی آخرت کو یاد کیجئے کہ اس گھر کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ محمد رسول اللہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں کہ قبر کھود لی جائے۔ قبر کے کنارے پر محمد رسول اللہ زمین کو کورید رہے ہیں ایک لکڑی کے ساتھ اور رو رہے ہیں۔ وہ جو قبر کی مٹی ہے آپ کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اٹھا کے معلوم ہے اپنے صحابہ سے، سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ محمد رسول اللہ کا رونا، پتہ یہ چلا قبر عبرت کا مقام ہے، قبر عبرت کا مقام ہے، یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ اپنے والدہ کی قبر پہ گئے، ہمیں بھی رلایا اور خود بھی روئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ سے اجازت مانگی اپنے والدہ کی مغفرت کے لیے، اللہ نے اجازت نہیں دی مجھے، میں قبر پہ آنے کی اجازت مانگا تو اللہ نے اجازت دے دی۔ آپ نے اپنے والدہ کی قبر پر وہاں پر صحابہ سے کہا قبرستان آیا کرو، یہ انجام کو یاد دلاتی ہیں قبریں، یہ موت کو یاد دلاتی ہیں۔ حضرت علی قبرستان میں جاتے ہیں اور قبر کے مردوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں او قبر کے مردوں تم لوگوں کے پاس میرے لیے کیا خبر ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت علی کہتے ہیں قبر کے مردوں تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ دنیا میں جو مکان چھوڑ کے گئے تھے آج ان مکانوں میں کوئی اور رہ رہا ہے، دنیا میں جو بیویاں چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے دوسروں سے شادیاں کر لی، دنیا میں جو دولت چھوڑ کے گئے تھے آج ان کا کوئی اور وارث ہو چکا ہے۔ جمع کر لوں گا دولت و زر اس کے بعد کیا، لے لوں گا شاندار سا گھر اس کے بعد کیا، موج آئے گی تو کر لوں گا سارے جہاں کی سیر اس کے بعد کیا۔
پھر وہی پرانا نگر. اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیس کا در کھٹکھٹائے گی, بجھ جائے گا چراغ قمر. اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک خاک میں مل جائے گی وہیں, اٹھی تھی خاک خاک میں مل جائے گی وہیں. اس کے بعد کس کو معلوم اس کے بعد کیا؟ قمر جلال آبادی نے کہا تھا. اس طرح جھنجھوڑا ہے ہمیں. ہاں, قبرستان جایا کرو, یہ موت کو یاد دلاتی ہے. میں آپ کو کہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر, یہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے. موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. موت پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے. کئی بگڑے لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نصیحتوں سے نہیں سمجھتے, تقریروں سے نہیں سمجھتے, دلائل کے انبار سے نہیں سمجھتے, موت ان کو سمجھا دیتی ہے. ہاں, کتنے برے اور کتنے بگڑے لوگوں کو آج جو ہم نمازی دیکھ رہے ہیں, پوچھو ان سے نماز کا سفر کب سے شروع کیا ہے, کب سے نماز شروع کی ہو. ہاں, اپنے بہن یا بھائی کی موت کو دیکھ کر اس نے نماز شروع کی ہے. موت اچھی اچھوں کو سمجھا دیتی ہے. موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ یہودی کے جنازے کا گزر ہوا. یہودی کا جنازہ گزرا, محمد رسول اللہ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, یہ یہودی کا جنازہ ہے, یہودی کی موت ہے. آپ نے فرمایا کیا وہ انسان کی جان نہیں ہے کیا؟ کیا وہ انسان کی جان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں, موت اپنے اندر ہیبت رکھتی ہے, موت اپنے اندر روب رکھتی ہے, موت کا بھی اپنا دبدبا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ موت سے سبق حاصل کرو, موت سے نصیحت حاصل کرو. کتنے اپنے محلے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے زندگی پر دو لوگوں کی درمیان رنجشیں تھیں. ہاں, دو لوگوں کے درمیان اختلاف تھا پوری زندگی. ہاں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے, دلوں میں نفرت اور حسد کو رکھ کے بیٹھے تھے پوری زندگی. ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں پوری زندگی کرتے رہے. دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے نا, علماء نے صلح کرانے کی کئی کوششیں کی, نہیں کی صلح ان لوگوں نے, کبھی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگایا. لیکن دونوں میں سے ایک کی موت ہو جاتی ہے نا, دوسرا اس کی میت پہ خود اب اس کے گھر پہ چلا جاتا ہے. ہاں, اپنے دشمن کی لاش کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھتا ہے, سر جھکا کے آنسو بہا رہا ہے. یہ آنسو بتا رہے ہیں کہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے, شرمندہ ہے. وہ اندر ہی اندر کہہ رہا ہے کہ کاش جیتے جی مسافہ کر لیا ہوتا, جیتے جی اپنا لیا ہوتا, جیتے جی گلے لگا لیا ہوتا, اب تو دنیا سے چلا گیا. دل ہی دل کہہ رہا ہے اے اللہ اس کی مغفرت کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے. موت کی اپنی ہیبت ہوتی ہے, موت کا ایک دبدبا ہوتا ہے. ہاں, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, میں کسی اور کی مثال دوں تو آپ لوگ نہیں سمجھیں گے, لیکن زندہ مثال دیتا ہوں. ایک کرکٹر کی, سعید انور جس کا نام ہے, ہر نوجوان اس کو جانتا ہے. کرکٹروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن زندہ مثال ہے. ہاں, عیش و آرام والی زندگی ہوتی ہے کرکٹروں کی. اور اپنی ہر درس میں, آج عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر یوٹیوب پہ سرچ کرو, لمبی چوڑی داڑھی ہے, سر پہ عمامہ ہے, ممبر پہ بیٹھ کے درس دے رہے ہوتے ہیں, اور ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں کیسے یہ عیش و آرام والی زندگی سے نکلا, کیسے میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑی. کہتا ہے کسی یورپ کا ہمارا ٹور تھا, میچ ہو رہی تھی, بیچ میں مجھے فون آتا ہے بیٹی میری بیمار ہے اور سخت بیمار ہے. میں واپس آ گیا چھوڑ کے سب کچھ. میری بیٹی نے میرے گود میں اس نے دم توڑا. میری بیٹی جو موت کی آغوش میں گئی ہے اس کا سر میرے گود میں تھا. سعید انور کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ عزت, یہ شہرت, یہ پیسہ, یہ کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے, موت کے پنجوں سے کسی کو نہیں بچا سکتے. ہاں, اصل جو زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری. کہتے ہیں عیش و آرام والی زندگی تھی. میرا جو ٹی وی تھا اور موسیقی کے جو آلات تھے میں نے امریکہ سے خریدے تھے, ساری چیزوں کو میں نے گھر سے نکال کر باہر پھینکا, اور پوری زندگی میں نے دعوت و تبلیغ کے لیے مطلب وقف کر دی, صرف کر دی. یہ جو سنبھلا ہے, یہ جو سنورا ہے اپنی بیٹی کی موت سے, اپنی بیٹی کی موت سے. اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں نا, مولانا دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں, ایسی تقریروں سے بھی دل موم نہیں ہوتے. ایسے لوگوں سے میں کہوں گا جن کی موت قریب ہوتی ہے نا, جو قریب المرگ ہوتے ہیں, جو سکرات کے عالم میں ہوتے ہیں, ایسے لوگوں پر بیٹھو, ان کی موت سے اپنی آنکھوں سے دیکھو. جب ایسے لوگ مر جائیں تو ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ, قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارو. ان چیزوں سے, ان چیزوں کو دیکھنے سے اور کرنے سے پتھر دل بھی دوستو نرم ہو جاتا ہے, پتھر دل بھی موم بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے سے. لوگوں, موت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں,
इंतहाई ज्यादा कठिन और इंतहाई ज्यादा खौफनाक है। मोमिन जो होता है ना, मौत के लिए तैयारी करके रखता है। मौत तो कब्र के तसव्वुर से कांप उठता है, लर्ज उठता है, वो तैयारी करके रखता है। मुझे कोई पुरखतर सफ़र तय करना है तो मैं ऐसे ही सफ़र नहीं करता, सफ़र के खतरात को कम करने की कोशिश करता हूँ, सोचो विचार करके दोस्तों सफ़र करता हूँ। इसी तरह आखिरत का सफ़र है। लोगों, दुनिया में आंखें बंद होने से पहले अपनी नमाजों का जायज़ा लो, लोगों से जो मामलात है उनका जायज़ा लो, अपने नेक अमाल को देख लो। लोगों, अगर अमल सही है, नमाजें सही है, तभी कामयाब हो पाओगे, वरना आखिरत के सफर की तरफ रवाना ना होना। कोई खुशखबरी नहीं आप लोगों के लिए। और इस सफर का आगाज होता है मौत से, आंखें बंद होने से, और इस सफर की पहली मंजिल है कब्र, एक तंग और तारीक कोठरी जिसके तसव्वुर से मोमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां कोई दोस्त कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। और कब्र के बाद के जो मराहिल है वो इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। मातम कीजिए इंसान की गफलत पर, किस कदर गाफिल है कि इस पुरखतर सफर के लिए भी तैयारी नहीं कर रहा है, मौत का तसव्वुर भी उसे नहीं झंझोड़ता, कब्र के बारे में सोचकर भी दोस्तों ये नसीहत नहीं हासिल करता। क्या सबब है, क्या वजह है? दो असबाब हैं, एक है जिहालत और दूसरी है दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की लज्जतों में, उसकी शहवतों में, उसकी रौनकों में इस कदर गर्क हो चुके हैं कि हमने कभी नहीं सोचा कि मुझे दुनिया छोड़नी है। जिस तरह मेरे बाप दादा ने दुनिया छोड़ी, मुझे भी दुनिया को अलविदा करना है, कभी नहीं सोचा। अफसोस, मेरे सामने दुनियावी ख्वाहिशात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि अभी तो ये करना है, वो करना है, ये करना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जरा अपनी प्रॉपर्टी को देखो, कितनी दुकानें और कितने मकान लेके हमने रखे हुए हैं, कितनी दौलत हमने जमा करके रखी है। जिंदगी की एक मिनट की भी जमानत नहीं, लेकिन माल इतना जमा कर लिया है कि 100 साल बैठ के खाऊं तो खत्म नहीं होगा, 200 साल अगर बैठ के इस माल को खाऊं तो खत्म नहीं होगा। मेरे पास जिंदगी के एक मिनट की भी जमानत नहीं। हाँ, मौत से गफलत का सबब क्या है? दुनिया के ऊपर हमने, आखिरत के ऊपर दुनिया को तरजीह दी है। मैं चाहता हूं मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर अरमान पूरा हो, हर आरज़ू पूरी हो। कुरान कहता है नहीं नहीं, ये मुशरिकाना सोच है, ये काफिराना सोच है। अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने दस्तरखान लगा हुआ, मदीने के मालदार सहाबी, दस्तरखान पे किस्मा किस्म के खाने सजे हुए हैं। हाँ, और मालूम है दस्तरखान पे जो खानों की किस्मों को देखता है ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ देखते हैं, रो पड़ते हैं। और घर वालों से कहा कि दस्तरखान हटा लो, मेरी आंखों के सामने हटा लो। घर वालों ने कहा आप तो कुछ खाए भी नहीं है, कुछ खाया भी नहीं है। कहा कैसे खाऊं? सूरह अहकाफ की आयत मुझे तड़पा रही है, व यौम युरदुल लज़ीना कफरू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। अल्लाह कल कयामत के दिन काफिरों को जहन्नम के किनारे पर खड़ा करेगा और कहेगा तुमने अपने अरमान दुनिया में पूरे कर लिए, अपनी ख्वाहिशात दुनिया में पूरी कर ली, यहां पर तुम लोगों को देने के लिए सिवाय जहन्नम के मेरे पास कुछ नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते उठा लो इस दस्तरखान को, कहीं नेमतों के बदले में अल्लाह जन्नत न छीन ले, इन नेमतों के बदले में अल्लाह मुझसे आखिरत न छीन ले। मोहम्मद तो रसूलुल्लाह अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते थे क्या? हाँ, आसमान से उतरने वाली वही बार बार कह रही है हुक्म कीजिए अल्लाह के रसूल, ओहद पहाड़ को सोने का बना देते हैं, लब हिलाइए अल्लाह के रसूल, दुनिया के बादशाहों के बाद जो सल्तनतें और जागीरें हैं अल्लाह वो आपको देने के लिए तैयार है। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरिश्ते से क्या कहते हैं मालूम है? ला बल अब्दन व रसूला, मैं बंदा नबी ठीक हूँ। दुआ कर रहे हैं। जब अल्लाह ने कहा ना ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दिया जाए, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनी की हालत में जिंदा रख। मिस्कीन कौन होता है? एक वक्त का खाना मिलता है तो दूसरे वक्त का खाना भी उसे नसीब नहीं होता। ऐ अल्लाह मिस्कीनों के साथ मुझे मौत देना, मिस्कीनों के साथ मेरा हशर करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह 2-2, 3-3 दिन भूखे। हाँ, घर में महीनों तक चूल्हा तक नहीं जलता था। हाँ,
कमजोरी की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट पर पत्थर तक बांधे हैं। गुर्बत और नादारी का ये आलम कि तकिया भी मैसर नहीं है। चटाई से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सोकर उठे, हजरत उमर मोहम्मद रसूलुल्लाह की नादारी को देखकर रो पड़ते हैं। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा अल्लाह की रसूल क्यों न रोऊं? कैसर और किसरा को नहीं देखते? रूम और ईरान के बादशाह किस कदर आराम के साथ जिंदगी गुजारते हैं, किस कदर नरम गद्दों पे आराम करते हैं। आप इमामुल अंबिया हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं आप रब के चहेते बंदे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर तकिया भी आपके पास नहीं है। अल्लाह के रसूल ये चटाई पर सोने की वजह से पूरी चटाई आपके गाल पर छपी हुई है। आपने फरमाया उमर अमा तर्जान तकून लहुम दुनिया वलनल आखिरा। हाय उमर, क्या ये बात तुमको पसंद नहीं है कि रूम ईरान के बादशाहों के लिए दुनिया और दुनिया के ऐशो आराम हो, दुनिया के खजाने हो, और मेरे और तुम्हारी जन्नत और जन्नत की नेमतें हों? हाँ उमर, माना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरा। मेरी इस दुनिया में हैसियत उमर उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे आराम करता है और फिर उठ के अपने मंजिल की तरफ रवां दमा हो जाता है। उमर, मेरा कयाम इस दुनिया में उसी मुसाफिर जैसा है। लोगों, आज हमने दुनिया को तरजीह दे के रखा है, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर अरमा मेरा पूरा हो, हर ख्वाब पूरा हो। अफसोस हमारी थोड़ी सी ख्वाहिशें, दुनिया दिल में ख्वाहिशात तो बहुत हैं, हाँ इतनी ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशात हमारे दिल में, चंद ख्वाहिशें पूरी होती हैं कि जिंदगी का एक हिस्सा गुजर जाता है। बहुत सारी ख्वाहिशात बाकी होती हैं कि मौत का फरिश्ता आ जाता है दरवाजे पे, चल तेरा वक्त खत्म हो गया, चल तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाहु अकबर। इमाम कायनात ने कभी कहा था यकबुरु इब्न आदम व यकबुरु मा उसना हुब्बुल माल व तूलुल उमर। ये आदम का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, दो चीजें इसके दिल में बड़ी होती रहती हैं। उधेड़ उम्र का हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दो चीजें उसके दिल में जवान है। कौन सी? हुब्बुल माल व तूलुल उमर, माल की मोहब्बत और लंबी जिंदगी की ख्वाहिश। काश माल आता रहे, अल्लाह जिंदगी दे दे, माल आता रहे। आपने फरमाया जरा इंसान देख तो सही, तेरी मौत ने तुमको चारों तरफ से घेर के रखा है, तुम मौत के बीचों बीच खड़ा है। इब्ने मसूद कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक चौकोर लकीर खींची, चार कोने वाली अल्लाह के रसूल ने लकीर खींची, इसके बीच में एक और लकीर खींची जो एक तरफ से बाहर को जा रही थी, और फिर दोनों लकीरों के दरमियान अल्लाह के रसूल ने छोटी 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 लकीरें खींची। आपने फरमाया इब्ने मसूद हाज़ल इंसान, ये जो बीच में घिरा हुआ है ना ये इंसान है। वहाज़ा अजलहु मुहीतुन बिही, और जिसने इंसान को घेर के रखा है ना ये उसकी मौत है, ये उसकी मौत है। वहादल्लज़ी हुवा खारिजु अमलहु, जो मौत को भी चीर कर लकीर बाहर जा रही है, ये इंसान की तमन्ना है, ये इंसान की आरज़ू है, ये इंसान की ख्वाहिशात हैं। वही नख्ता हाजा न वहादिल खुततुस्सिगार अल-आरास फई नख्ता हाजा नहशवादा वही नख्ता हाजा। और ये जो छोटी छोटी लकीर है ना ये इंसान की गैर दायमी परेशानियां हैं। एक परेशानी से बचता है दूसरी दबोच लेती है, दूसरी से बचता है तीसरी दबोच लेती है। लोगों, मौत ने आप लोगों को घेर के रखा है। किस तरह गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहे हो? अरे अल्लाह को पहचानो, गुनाहों पर तौबा करो। इब्ने उमर के कंधे पे हाथ रख के कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था अब्दुल्ला कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरुन सबील। अब्दुल्ला दुनिया में अजनबी की तरह जियो, अब्दुल्ला दुनिया में मुसाफिर की तरह जियो, जिंदगी कुछ नहीं है। आंखें बंद होने के बाद हकीकतों से पर्दा उठ जाएगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला दुनिया में मुसाफिर की तरह जियो। हजरत अब्दुल्ला खुद कहा करते थे इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबा व इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा व खुश मिन सेहतिका लिमरदिक व मिन हयातिका लिमौतिक। लोगों, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो, सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो। अपनी जिंदगी में इतना अमल कर लो जो मरने के बाद काफी हो जाए, मरने के बाद तुम जन्नत में जा सको। लोगों, 2025 रुखसत हो रहा है, 2026 में हम दाखिल होने वाले हैं। दुनिया इस मुनासिबत को खुशी की हैसियत से मनाती है जिसको 31 कहा जाता है। 2025 का आखिरी दिन होगा, रात के 12 बजे के बाद आप देखिए इन समंदरों के किनारे पर दुनिया नशा करके नशे में डूब जाती है।
शराब पी के दुनिया गाती है कि 2025 रुखसत हो गया, 2026 में दुनिया इसको खुशी की हैसियत से मनाती है। दिल खून के आंसू रोता है जब इन गाफिल कौमों के साथ में मुसलमानों को भी खुशी मनाते हुए देखता हूँ 2026 की। हाँ, साल गुजरने की खुशी मनाते हुए एक नौजवान को भी शराब पी के नाचते हुए देखता हूँ ना, अफसोस होता है। मुसलमानों, ये गाफिलों का रवैया है, ये गाफिलों की अलामत है। अरे साल गुजर गया, ये खुशी की बात थोड़ी है, ये तो मुहासिबत की मुनासिबत है, ये तो मुहासबे की घड़ी है। 2025 निकल गया, हमारी जिंदगी की दीवार की एक ईंट गिर गई। दोस्तों, हम मौत के करीब चले गए, कब्र के करीब हो गए, दुनिया में कयाम मुख्तसर हो गया। अरे ये तो तड़पा देने वाली बात है, ये तो रोने वाली बात है। इसमें शराब पीकर आप नाचेंगे, इस पर खुशी मनाएंगे? जो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखता है उसको ये बात जेब नहीं देती, उसके शाया निशान नहीं कि साल गुजर। रात जब आखिरी हो ना 2025 की, जिंदगी का हिसाब लो। 2025 में मैंने कब्र के लिए क्या तैयारी की, 2025 में अल्लाह को कितना राजी किया है मैंने। जिंदगी आप लोगों को गुजारो जिस तरह गुजारनी है, लेकिन याद रखना मुसलमानों, मरने के बाद दो मंजिलें होंगी आप लोगों के पास, एक है जन्नत और एक जहन्नम। जन्नत मुझे चैन के साथ बैठने नहीं देती। जन्नत में जो अल्लाह ने नेमतें बनाई है ना, उसकी कीमत अल्लाह मुझसे दुनिया में चाहता है, खुशियों की शक्ल में, वक्त की शक्ल में, अरमानों की शक्ल में, नमाजें पढ़कर, रोज़े रखकर, ये उसकी कीमत है। और मेरे सामने जहन्नम जैसी वादी है। इमाम कायनात ने फरमाया, माराई तो मिसल नारी नाम हारी बुहा, नींद नहीं आनी चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम मुंह खोल के खड़ी है। सोना नहीं चाहिए उस शख्स को जिसके आगे जहन्नम जैसी वादी है। आपने फरमाया ये आराम के साथ कैसे सो रहा है? जहन्नम जैसी वादी इसके सामने, इसे तो रातों में उठ के अल्लाह को मनाना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए और जहन्नम से छुटकारा दे दे। हाँ, मौत का फरिश्ता एक दिन हमारे सरहाने भी बैठने वाला है, एक दिन लोगों हमारी भी रूह कब्ज होगी। हाँ, और ये वक्त आसान नहीं होता। जिनके ऊपर मौत होती है ना, जिनकी मौत के वक्त जो सो करीब होता है ना, दुनिया बाहर हंगामे हो, खुशियों खुशी से कोई लेना देना नहीं। कभी मौत जिनकी करीब हो, उनके पास बैठ के उनके एहसासात को जानो, पूछो कि अभी कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, ये जो मौत के आखिरी जो जुमले होते हैं ना, मरने वालों के दिल को झंझोड़ देते हैं, दिलों की कायनात को बदल देते हैं। हमारे दोस्तों मोहल्ले का एक बंदा था, उमर मलूक, अल्लाह गरी के रहमत करे, ट्यूमर था उनको, दिमाग का कैंसर का मर्ज था। अयादत करने वाला मुझे बताता है कि घर वालों ने सोचा कि बेटी की शादी इनकी ज़िंदगी में कर दी जाए, चंद दिन बचे हैं, ये जल्दी छोड़ता नहीं है। हाँ, तो बेटी की उनकी शादी थी। अयादत करने वाले आके जब उनसे पूछते थे, आखिरी जुमला उनका सुनिए, हाँ, कि उमर भाई क्या हाल है? क्या कहता है मालूम है? जंग लग चुका है मेरे जिस्म को। क्या कहता था? जंग लग चुका है मेरे जिस्म को, धीरे धीरे बस ख़त्म हो रहा हूँ। कहता है जिस तरह रेत भर ली जाए ना मुट्ठी में, जुमले सुनिए, जिस तरह एक मुट्ठी भर ली जाए रेत की, कैसे फिसलती है उंगलियों से रेत कैसे सिरकती है, ऐसे धीरे धीरे अब चारपाई से कब्र की तरफ सिरक रहा हूँ। थोड़ा बचा हूँ, बाकी ख़त्म हो चुका हूँ, थोड़ा सा बचा हूँ, बाकी ख़त्म हो चुका हूँ। जिस तरह जिस्म की नकाहत व कमज़ोरी है, जिस तरह कमज़ोरी मैं महसूस कर रहा हूँ, लगता है रूह अब जिस्म का ज़्यादा साथ नहीं देगी। जिस्म अब रूह जिस्म का ज़्यादा साथ नहीं देगी, अब जल्द ही मरने वाला हूँ। हाँ, लोगों ने कहा बेटी विदा हो रही है, आपकी बेटी रुखसत हो रही है, आओ बेटी के सर पे हाथ रखो। क्या कहता है मालूम है? ये शादियाँ, ये खुशी, ये दोस्तों की महफिलें मेरे किस काम की? हाँ, बाहर के हंगामे, बाहर की खुशी मेरे किस काम की? मैं अपने अंजाम को सोच के परेशान। लोगों ने का मतलब ये है, पीछे मुड़ के जिंदगी को देखता हूँ, जहाँ नेकी नजर आती है तो खुश होता हूँ, जहाँ गुनाह नजर आता है तड़प जाता हूँ, रोता हूँ। वहाँ पर इंसान की बेबसी देखिए, इंसान की बेबसी देखिए। दुनिया एक मेला है, वादा यहाँ किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर कोई अपना रास्ता लेगा, ढलेगा दिन तो हर कोई अपना रास्ता लेगा। हाँ लोगों, याद रखना, मैं आप लोगों से दो बातें कहता हूँ, दो बातें। जिंदगी में नेक अमल कर लो, बकिया जो जिंदगी आपको मालूम है, अल्लाह ने फरमाया सख्त लम्हा होता है, ये मौत का लम्हा आसान नहीं होता। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, अल्लाह ने फरमाया मौत की सख्ती हक के साथ आ चुकी। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, अल्लाह ने फरमाया नबी इन जालिमों को उस वक्त देखें जब मौत की सख्तियों में होंगे। कल्ला इज़ा बलगत तराकी वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ नहीं, रूह जब हंसली तक पहुंच जाएगी, अल्लाह ने फरमाया है कोई झाड़ फूंक करने
کرنے والا ہے کوئی سے زندگی دینے والا. مریض بھی ڈاکٹروں اور رشتہ داروں کی بے بسی کو دیکھ کے سمجھ جائے گا لگتا ہے دنیا سے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے. مرنے والا ہوں. لوگوں غنیمت جانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو معلوم ہے اما عائشہ کہتی ہے میرے گود میں محمد رسول اللہ کا سر تھا, میرے گود میں. ہاں, محمد رسول اللہ موت کی سختیوں کو کیسے محسوس کر رہے ہیں معلوم ہے؟ بار بار چادر کو بخار کی وجہ سے اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں, پھر ہٹاتے ہیں, پھر ڈالتے ہیں. ہاں, اور بار بار پیالے میں ہاتھ ڈبو کے اپنے چہرے پر محمد رسول اللہ پھیرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اللہم انی علی سکرات الموت وغمرات الموت. محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ موت کی سختیاں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں, اے اللہ ان سختیوں کو برداشت کرنے کی محمد رسول اللہ کو طاقت دے. محمد رسول اللہ جب موت کی سختیوں کو محسوس کریں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کے وقت روتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے تیاری کر لے, کوئی ہے جو موت کے بعد کے مراحل کے لیے تیاری کر لے. روتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا ابو درداء محمد رسول اللہ کے صحابی ہو کے روتے ہیں, کہا میری بیوی کیوں نہ روں, پتہ نہیں اللہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ کر لے, پتہ نہیں اللہ کس گناہ پہ پکڑ لے. ہاں لوگوں, جب ان لوگوں کا یہ حال ہے ہمارا کیا ہوگا؟ موت کو مت بھولو. 2026 کو مثالی بنا دو. 2025 میں ایسی توبہ کر لو کہ 2026 میں آپ کہہ سکیں کہ 2026 سے پھر میں نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا, 2026 سے کبھی سود کا پیسہ نہیں کھایا, 2026 سے کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی میرے گھر میں نہیں آیا, 2026 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, 2026 سے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کو راضی کر کے جی رہا ہوں. مثالی بنا دو لوگوں 2026 کو, مثالی بنا دو. ایک یہ بات, اور دوسری بات مرتے تو سب ہیں لیکن دنیا بھول جاتی ہے جب وجود ختم ہو جاتا ہے. کچھ ایسا کر کے چلے جاؤ نا کہ زمانہ یاد رکھے. دنیا سے تو وجود آپ لوگوں کا ختم ہو جائے لیکن کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ زمانہ آپ لوگوں کو یاد رکھے. زمانہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, دنیا سے ختم ہو گئے لیکن کتابوں میں زندہ ہیں. آج ان کی روایتوں, ان کی حدیثوں کو پڑھ کے دنیا آج بھی دعا دیتی ہے. کچھ انسانیت کی ایسی خدمت کر کے چلے جاؤ, کچھ دین کی ایسی خدمت کر کے چلے جاؤ. لوگوں اتنے نیک بن جاؤ, اتنے متقی بن جاؤ کہ زمانہ یاد رکھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا نہیں بلا پاتی اس کو, جہاں پر وہ رہتے تھے وہ گلیاں بتاتی ہیں, وہ راستے بتاتے ہیں, وہ مکانات بتاتے ہیں, اور زمانہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا. ہاں, چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا, گل تھا کھلی جب آنکھ نرگس تھی, نہ تھا کچھ چسکار باقی, بتاتا باغباں رو رو کے یہاں گنچا تھا یہاں گل تھا. لوگوں اپنی اصلاح کر لو. اللہ ہمارے قبر کے لمحے آسان کر دے, اللہ ہمارے موت کے لمحے آسان کر دے, اللہ قبر و حشر کی تیاری کی توفیق دے, اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.